دوستو ہمارے ایک ساتھی کا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے کپڑے کے کسی حصے میں کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے، منی کا قطرہ یا پیشاب کے قطرے لگ جاتے ہیں، تو کیا وہ پورا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا پھر کپڑے کا اتنا ہی حصہ دھو لینے سے وہ پاک صاف ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جواباً یہ عرض خدمت ہے کہ کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی اور گندگی لگی ہے، صرف اتنے حصے کو دھو لے، پاک صاف کر لے اور پھر اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک ساتھی کا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ تو جی ہاں دوستو، اگر کسی شخص نے غسل کیا ہے اور اس پر اگر واجب غسل ہے، اس پر غسل واجب ہو گیا تھا اور اس نے غسل کے فرائض کی پوری رعایت کرتے ہوئے غسل کیا ہے، اب غسل کے کیا فرائض ہیں اس پر مستقل ویڈیو ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اگر غسل کے فرائض کی رعایت کرتے ہوئے پورا غسل کیا ہے تو دوستو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، الگ سے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ قرآن اور نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ دوستو ایک ساتھی کا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو روزہ رکھنا ہے، وقت کم باقی رہ گیا ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتا ہے؟ یا پھر عام حالت ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو کیا وہ اس حالت میں کچھ بھی کھا پی سکتا ہے؟ تو جی ہاں دوستو، اگر کسی شخص کو حاجت ہو گئی ہے یا پھر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ روزہ وغیرہ رکھنا چاہتا ہے، وقت بھی تنگ ہے، تو وہ اسی حال میں ہاتھ پیر دھو کر سحری کھا سکتا ہے۔ یا عام حالت ہے اور اس میں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی کوئی چیز کھانا پینا چاہتا ہے تو ضرور کوئی بھی چیز وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن ہم کو نماز کا وقت آ جاوے تو ضرور غسل کر کے پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ ایک ساتھی کا یہ سوال ہے کہ کیا بیوی کی موجودگی میں طلاق دیں گے تبھی طلاق واقع ہوگی؟ اسی طریقے سے طلاق دینے کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی جگہ میں یا پھر ملک کے کسی بھی حصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس کی بیوی نے نہیں سنا ہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق دینے کے لیے بیوی کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہے، بیوی کا ہاں کہہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قریبی علماء سے مل کر اپنے مسئلے کو حل کر لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔